میں بہت عمدہ غزلیں اور گیت میرے پاس ہیں، میں چاہتا ہوں وہ بھی آپ تک پہنچاؤں. 2-3-2.5 منٹ سے زیادہ کی بات نہ ہو تو زیادہ اچھا ہوتا ہے. چلیے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، رحیم بخشور بات کر رہا ہوں ریڈی گوڑ سے. جی رحیم صاحب فرمائیے سر. سر گزارش یہ ہے کہ یہاں پہ بڑی بڑی تنظیمات کام کر رہی ہیں جو راستوں میں راشن بانٹتی ہیں، راستوں میں خود نمائی کے لیے وہ کھانا دیتی ہیں. تو وہ بڑے بڑے جو ہے وہ سینٹر بنائیں اندر، ان نشے آور جو آدمی ہیں ان کو جو ہے نا وہیں پہ ہنر کوئی سکھائیں، کوئی جو ہے نا کام سکھائیں اندر. کوئی فرنیچر کا کام ہو، کوئی جو ہے نا وہ سلائی کڑھائی کا کام ہو، یا کوئی وہ جو ہے نا وہ کیا ہوگا کہ ان کی کمائی سے ان کی ماں باپ کی جو ہے نا وہ خاطر تواضع ہوگی. اندر سے ان کو پیسے مہیا کیے جائیں. یہ راستوں میں نشے پڑے ہیں، ان کو لے جا کر جو ہے نا سینٹروں میں داخل کیے جائے. یہ صرف گورنمنٹ کا کام نہیں ہے، یہ صرف ہماری تنظیمات. دیکھو جب رمضان شریف آتا ہے تو کتنی تنظیمات باہر نکل آتی ہیں کہ یہ ہم کام کر رہے ہیں، یہ ہم کام کر رہے ہیں، یہ ہم کام خود نمائی کے لیے. اور ابھی یہ جو ہمارے جو یہ اتنی نشاور اشیاء سرے عام بک رہی ہیں، تو ان کو جو نا یہ تنظیمات جو پرائیویٹ جو ہمارے تنظیمات ہیں یہ بھی روک سکتی ہیں. صحیح. اپنے پڑوس میں ابھی دیکھیں آپ ادھر کورنگی میں بحالی سینٹر پہ حملہ کیا ہے کورنگی میں. جی. تو ایسے ہی لوگ جو ہے نا ان نشہ آوروں کے اوپر بھی حملہ آور ہوں تو پھر یہ نشہ جو ہے نا ختم ہو سکتا ہے. گورنمنٹ نہیں کر سکتی تو یہ اتنی تنظیمات ہیں. میں تو حیران رہ جاتا ہوں کہ یہ بچے، میں تو رو کے میں ایک دفعہ تھک گیا اپنا صدر میں رات کو میں 2 بجے جو نکل آیا تو یہ صدر دواخانہ ہے، اس کے باہر اتنے بچے چھوٹے چھوٹے پڑے تھے جو سمن بونڈ پی رہے تھے. اور اتنی گرمی تھی. ابھی اس جو ٹائلس لگا ہوا ہے نیچے والا وہ آپ بتائیں کتنا گرم ہوگا. وہ ایسے بھلک رہے تھے. میرے پیٹ کا درد تو نکل گیا مگر وہ مجھے اور درد پڑ گیا. صحیح کہا جی آپ نے، بالکل صحیح کہا کہ ضرورت یہ ہے کہ ہمارے جو نجی طور پر جو تنظیمیں ہیں پرائیویٹلی بنی ہوئی ہیں، ہماری معاشرتی اس کے لیے کام کرتے ہیں جو لوگ، ان کو چاہیے. سرکار تو بہت سارے اور مسئلے ہیں جن میں ہیں، اور سرکار کو بہت ضرورت ہے کہ وہ اپنی سرکاریت جو ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے زیادہ قائم رکھنے تو اس لیے برآمد میں خوش ہوتے ہیں. انسانی اور شہری مسائل حل کرنے میں زیادہ توجہ نہیں تھی. رحیم صاحب بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ. بہت شکریہ. اللہ حافظ. جیسے اب ہماری ایک بہت اچھی لسنر ہیں، ان کی فرمائش تھی اور میں نے بھی یہ بہت عرصے سے کافی ٹائم ہو گیا میں یہ غزل پلے نہیں کر پایا. آئیے ذرا سنیے. راحیل حسین اور ان کے بھائی مرحوم اختر حسین وہ کلاسیکل موسیقی بہت پسند کرتے تھے. راحیلہ جو ہے اکیلی ہیں، انہوں نے پچھلے ہفتے جو فرمائش کی تھی ان کی نظر ہے. آپ سن رہے ہیں ہاٹ 105 پاکستان کا سب سے بڑا ریڈیو نیٹ ورک. یہ دھواں بل کھاتا اٹھے جیسے کالے نار، دیکھ تو دل کے جان سے اٹھتا ہے
عشق ایک میر، عشق ایک میر، عشق ایک میر، بھاری پتھر ہے، بھاری پتھر ہے، بھاری پتھر ہے، بھاری پتھر ہے، پتھر ہے، عشق ایک بھاری پتھر ہے، کب یہ تجھ ناتواں سے اٹھتا ہے، کب یہ تجھ ناتواں سے اٹھتا ہے، یہ دھواں 105. You are listening to Hot FM 105 Radio Network. دیکھ سو دل کے جہاں سے اٹھتا ہے، یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے. کیسا عمدہ کلام ہے اور کیسی جادوئی آواز نے اسے ادا کیا ہے. اور آخری جو مقطع ہے، عشق ایک میر بھاری پتھر ہے، کب یہ تجھ ناتواں سے اٹھتا ہے. کتنی عمدگی کے ساتھ بھاری پتھر کو، اس مصرے کو انہوں نے بھاری بنایا ہے خان صاحب نے. یہ تو کوئی خدائی آواز ہے، جادوئی آواز ہے، وہ سحر طاری کر دیتی ہے. اور بالکل بجائے کہا آپ نے تنویر احمد صاحب، کہتے ہیں کہ if you have مہدی حسن you don't need drugs. Absolutely right. بہت شکریہ جی. باذوق لوگ پروگرام سنتے ہیں اور ایسی غزلیں گیت آپ کو بہت سارے سو کال پروگرام ہوتے ہیں ریڈیو پہ رات کے وقت غزل ٹائم کے نام پہ، لیکن اس میں کوئی ایسی غزل، کوئی ایسا گیت میں نے کبھی نہیں سنا ہے جسے واقعی سراہا جائے. وہی گھسے پٹ ایسی چیزیں ہوتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے کچھ دوستوں کو شکایت ہے کہ ریڈیو کی لسنرز کم ہوئے ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہے، بے شمار لوگ آپ کو سنتے ہیں، چونکہ لوگ سوشل میڈیا سے بھی بیزار ہو چکے ہیں اور جو سرکاری میڈیا ہے، چینلز ہیں، اس سے بھی ریگولر جو ہے اس سے بھی تنگ آ چکے ہیں. تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ ریڈیو سن لیا جائے تو زیادہ اچھا ہے. تو آپ مجھے کال کر سکتے ہیں صاحب، 021 کے بعد 111000105 ہمارا نمبر ہے. اختصار کے ساتھ میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام صاحب، خوش رہیے. پروین آصف. جی مسز پروین آصف، مزاج اچھے آپ کے؟ جی اللہ کا کرم ہے مظفر صاحب، الحمدللہ، خدا کا شکر ہے. جن ذرا ذمہ داریوں میں تھوڑی سی میں وہ تھی مصروف. جی جی اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خیر خیریت کے ساتھ وہ معاملہ نپٹا دیے الحمدللہ. بس شکر ہے خدا کا. پروگرام تو آپ کا، بس میں کیا کہوں، پھر آپ کہیں گے خود میں بات تو نہیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ میں سچی بات بتاتی ہوں مظفر صاحب. جس دن مجھے نہیں اچھا لگے گا میں کہوں گی مظفر صاحب یہ اچھا نہیں تھا، لیکن آپ ایسا موقع آنے ہی نہیں دیتے. بہترین سے بہترین. یہ جو غزل سنا دیا آپ نے تو واقعی میں مظفر صاحب دل کے جان سے اٹھتا ہے. دیکھتے ہوئے دھواں سکا، یہ سب کام نہیں ہے دیکھنے کے. مظفر ہمیں جو بخاری سیدہ نے اسی پہ ڈالا ہے، کہتے ہیں کیا جانتا ہے جی کس جہاں سے اٹھتا ہے، یہ دھواں سارے ہندوستان سے اٹھتا ہے. بہت تو. اور میں سید بخاری کو یقین کیجیے مطلب اب یاد کر رہی تھی، ملا رہی تھی. تو اللہ کرے کہ خیر خیریت کے ساتھ ہوں. بہت سلام ان کو. آپ کا حسین ترین پروگرام، اتنی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں مظفر صاحب، ایک لفظ لگتا ہے دل میں اتر رہا ہے. بڑی پیاری آپ نے شروع میں جب پروگرام شروع کیا بہت اچھی کی، اور پھر ابھی جو نشے پہ کر رہے ہیں آپ. لیکن مظفر صاحب رونے کا مقام یہ ہے سچ میں کہ ایک ایسا بچہ جو کہ چیزوں میں نہیں ہے، پڑھا لکھا ہے، نشے وشے میں نہیں ہے، لیکن اس کا سلوک اپنی ماں کے ساتھ کیا ہے میں الفاظ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی. بس یہ کہہ سکتی ہوں ہاتھ نہیں اٹھاتا ماں پہ، باقی سب حدیں. اچھا. اتنا دردناک
کہ میں آپ کو بس بات میری جب اس سے ہو جاتی ہے خاتون سے بیچاری سے، اب میں بتا نہیں سکتی آپ کو اس کا نام وام، تو یقین کیجیے مرزا صاحب کہ میری نیندیں اٹھ جاتی ہیں اور میں لازماً مجھے اس کو کرنا پڑتا ہے کہ وہ بہت مجبور ہے، بالکل بیڈ پر ہے. اور بس میں کیا بتاؤں آپ کو، اس دنیا میں کتنے درد ہیں. لوگ کیوں نہیں سمجھتے مظفر صاحب، کیوں نہیں سمجھتے؟ آپ کی باتوں سے کچھ سیکھ لیں خدا را. یہ بڑی اچھی کسی نے یہ بات کی تھی کہ جو جگہ جگہ بیچارے نشے کرنے والے بیٹھے ہیں، کیا نشے لفظ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں. تو مظفر صاحب یہ ہماری گورنمنٹ کا فرض نہیں ہے، وہ کیوں نہیں ادھر دیکھتی؟ کچھ سمیٹ کے خزانوں میں بھر رہے ہیں. کم وقتوں اللہ نے اگر ایک دی تمہیں ذمہ داری تو ادھر بھی دیکھ لو. مظفر صاحب میں اپنے گھر سے نکل کے ذرا سا آگے بڑھتی ہوں تو روڈ ہے بھی یہ، اس کے ساتھ ہی کچھ جھاڑیاں واڑیاں لگی، وہاں میں کئی دنوں ہر مہینوں سے دیکھ رہی تھی کہ پتہ نہیں وہ چادر ہے، گدا ہے یا کیا، پھٹے پرانے کپڑے، اس میں وہ ایک بندہ لیٹا ہوا ہوتا ہے، بس آدھا لیٹا آدھا بیٹھا. تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی، بال الجھے ہوئے، داڑھی ہے. تو میں اس کو بس کوئی کہنے والی بات نہیں ہے جو ہوتا تھا، لیکن مجھے میری بیٹی نے بھی بتایا کہ امی اس کو نہیں کچھ دیا کریں، یہ کھاتا پیتا کچھ نہیں ہے، یہ نشے کی چیزیں خریدتا ہے. اور لوگوں نے اس کو نشے بنا دیا. مظفر صاحب ذہنی طور پہ یہ پوری طرح صحیح نہیں ہے بیچارہ مجھے لگتا ہے، لیکن کتنا ظلم ہے مظفر صاحب. اور اس سے بڑا ظلم یہ کہ ہماری، اب خیر یونیورسٹی کو تو سبھی جانتے ہیں جو گھر کے میرے سامنے ہی ہے تقریباً، وہاں پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور لوگ وہاں پہنچا رہے ہیں. وہیں کے پروفیسر ہیں، وہیں وہ رہائش پذیر ہیں. تو میرے چھوٹے والے بیٹی کی ان سے ہے دعا سلام اچھی، تو کبھی وہ انوائٹ کرتے ہیں، یہ چلا جاتا ہے. تو اس کے ساتھ اس کے بچے بھی تھے، وہ ذرا کھیلتے کھیلتے آگے بڑھنے لگے. بہت بڑی جگہ ہے، تو انہوں نے منع کیا کہ عاطف بچوں کو ادھر بلا لو، ادھر نہ جائیں. پتہ یہ چلا کہ جو باہر سے آئے ہوئے ہیں مظفر صاحب یا یہاں کے بھی ہیں، سب جمع ہو جاتے ہیں، لڑکے بھی لڑکیاں بھی، اور نشے بھی ہو رہے ہیں اور ناچ گانے ہو رہے ہیں. کہتے ہیں یار اس طرف ہم لوگ نہیں جانے دیتے، بچوں کو ادھر بلا لو، یہاں کھیلیں سامنے. مظفر صاحب مجھے یقین کیجیے اتنی تکلیف ہوئی کہ وہ ایک درسگاہ ہے اور اس کا بڑا نام تھا. اب وہ کس درجے پر آ گئی ہے، دنیا مانتی تھی، دنیا بھر سے آتے تھے بچے پڑھنے. مظفر صاحب بڑا رونے کا مقام ہے، جاتے چیزیں مار مار کے رو. بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ صرف پیسہ دولت جو جمع ہو رہی ہے اس کو لے کے کیا چلے جائیں گے؟ جیسے وہ بادشاہ اورنگزیب نے کہا تھا کفن سے میرے دونوں ہاتھ باہر رکھنا تاکہ دنیا دیکھے کہ میں ساتھ کچھ بھی نہیں لے کے جا رہا. اتنا بڑا بات. لیکن واقعی ایک تو درد، اور پھر اللہ نے آپ کو بھی واقعی اتنا درد دیا ہے کہ آپ لوگوں کے غم اور دکھوں کو سمجھتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں. بس جیتے رہے مظفر صاحب. ابھی آپ لفظ آپ نے بڑا دکھی دکھی بولا تھا، آپ کو بولنا نہیں چاہیے. کون سا لفظ؟ شروع میں آپ نے بولا تھا کہ جب تک میں مجبور نہیں ہو جاتا تو میں آتا رہوں. خدا نہ نہیں، بس دعا لوگ کرتے ہیں تو دعاؤں کے سارے چلاتا ہوں. آپ کے لیے لمحہ لمحہ یہ دل دعا کرتے ہیں ساری جتنے آپ کو سنتے ہیں. آپ سلامت رہیں، خدا نہ کرے آپ کے ساتھ کبھی. بہت شکریہ، بہت شکریہ. میری بہت دعائیں آپ کی پوری فیملی کے لیے، آپ کے تمام سننے والوں کے لیے. ڈاکٹر صاحب کو بھی میرا بہت خاص سلام، اور مسز اقبال کو بھی. خوش رہیے، آباد رہیے. اور تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ. صرف اس کا نام صوبیہ ہے، وہ گھروں میں کام کرتی ہے، صبح 9 بجے گھر سے نکلتی ہے اور 3 ساڑھے 3 بجے گھر واپس آتی ہے. اکیلی ہے، ایک میاں ہے اس کا اور وہ ہے، بس دونوں گھر میں رہتے ہیں. میاں رکشہ چلاتا ہے. میری بیگم نے اس سے پوچھا کہ تم اکیلی کیوں کہتی ہو، ایسا کیا ہے؟ 8-9 سال ہو گئے شادی کو، اولاد نہیں ہے، کہ شوہر اچھا ہے، اس کے ساتھ بہت محبت کرتا ہے، مگر روتی رہتی ہے، ہر وقت آنسو رہتے ہیں، دوپٹے کی پلو سے آنسو پوچھتی رہتی ہے. میری بیگم نے پوچھا کہ تم کیوں ایسے رہتی ہو، ازردہ سے کیوں رہتی ہو؟ کہنے لگی میرا کوئی نہیں ہے میرے شوہر کے علاوہ، نہ میرا باپ ہے نہ میری ماں ہے، اللہ نے اولاد تو ویسے ہی نہیں دی، بہن بھائی بھی نہیں ہے، تعلق اس کا خانپور سے ہے، جسے خانپور کٹورا بھی کہا جاتا ہے. تو کوئی خاص دن آئے تو میری بیگم پوچھتی ہے کہ تم اپنے گھر نہیں جاؤ گی ملنے، گاؤں نہیں جاؤ گی؟ کہتی ہیں کس کے پاس جاؤں گی، میرا کون ہے؟ کسی کسی واقعی دکھ ہیں، جیسے مسز پروین کہہ رہی تھی، اندازہ نہیں ہے.
ہم اپنی ہاؤ ہو میں مگن ہیں، اپنے معاملات میں مگن ہیں، اور دلوں میں نہ جانے کیوں کیسے قدورتیں بھری ہوئی ہیں، کیسی نفرتیں بھری ہوئی ہیں، بدگمانیاں بھری ہوئی ہیں، بلا وجہ بس ایویں ہی، نہ کوئی بات ہے. ہم اپنے دل کو جلائے رکھتے ہیں، دل کے اندر یہ قدورتیں جو ہیں آپ تباہی مچائے رکھتی ہیں، بیمار کر دیتی ہیں. ہمارے نفسیات کہتے ہیں کہ سب جو بلا وجہ غصے میں رہتے ہیں، جو دوسروں سے بلا بغیر کسی دلیل کے قدورت رکھتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، وہ بیمار ہوتے ہیں اور وہ جلد مر جاتے ہیں. ان کی زندگی کو بڑے خطرات ہوتے ہیں. اب کیوں نہیں آزاد زندگی بسر کرتے؟ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہے آسمان پر جیسے پرندے اڑ رہے ہوتے ہیں، جس طرح دل چاہتا ہے اڑ کے چلے جاتے ہیں، جہاں دل چاہتا ہے بیٹھ جاتے ہیں. چرند کیا کسی سے نفرت کرتے ہیں؟ وہ اپنے سکھیوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے ہمجولیوں کے ساتھ رہتے ہیں، اور کسی کا کچھ بگاڑتے نہیں. جو کھانا پینا مل گیا کھا لیا، سو گئے رات کو، پہلے صبح اٹھا اور پھر چل گئے آسمان کی وسعتوں میں کہیں. کسی کے لیے کچھ نہ کہیں، اپنے آپ کو بچائیں ان قدورتوں سے، اپنی نفرتوں سے، بلا وجہ کی نفرتوں سے. نہ لینا نہ دینا. وہ ہمارے ایک بزرگ کہا کرتے تھے، لینا ایک نہ دینا دو. کیوں ہم اپنے آپ کو بیمار کرتے ہیں؟ اگر آپ کی کوئی رائے ہے تو رائے رکھیے، لیکن اس رائے کو اس طرح سے دوسروں پہ مسلط نہ کیجیے کہ لوگ حیران ہو جائیں، آنکھیں پھیل جائیں کہ اس بندے کو کیا ہوا ہے. آپ کی زبان بگڑ جائے، آپ کے الفاظ بگڑ جائے، آپ کے کنٹرول میں نہ رہے. تو صوفیہ پریشان ہے، لیکن کہتے ہیں کہ میری زندگی ایسی ہے، ایسی رہے گی، لیکن سہارا ہے صرف ایک شریک سفر کا. لیکن سارا دن جو ہے کام سے جاتی ہوں تو اکیلی رہتی ہوں، کبھی بجلی نہیں ہے، کبھی پانی نہیں ہے، چھوٹی سی ایک کٹیا ہے، ایسے ہی بسر ہو جائے گی.
Hot FM Network. Hot FM Network. साहब आप आवाज़ सुन रहे थे महनाज बेगम की, और अजीज़ हामिद मदनी का ये कलाम था, और इसकी धुन बनाई थी मुजाहिद हुसैन ने। क्या उम्दा सतरें थी इसकी, इस नज़्म की। मैं इस प्रोग्राम में कुछ मुश्किल गज़लें भी मैं आपको सुनाया करता हूँ, ताकि आपकी वोकैबुलरी बढ़े। जुस्तजू होनी चाहिए इंसान को, जो चीज़ समझ में ना आए उसको समझने के लिए कोई रास्ते अपनाने चाहिए। कोई एक कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। मुदस्सिर भाई, मैं रुबीना से बात कर रही हूँ। जी रुबीना साहब, आप कैसी तबीयत है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, असल में अब तो मैं काफी बेहतर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी, मैंने पूरा प्रोग्राम सुना। जिनका बेटा नशा भी करता है और फिर वो इलाज भी करवाते हैं, लेकिन ये जो यूनिवर्सिटीज में जब 6th क्लास शुरू होती है तो तब से पेरेंट्स को चाहिए कि वो उसकी सोबत देखें कि सोबत कैसी है। जी जी सही, ये मुझे मेन पॉइंट लगा। और असल में मैं ठीक हो गई थी, बीमार ज्यादा इसलिए हुई कि मुझे नीचे में किसी एक चीज दे दी थी। अच्छा जी, तो फिर 1 महीना हॉस्पिटल में गुजर गया। हाँ, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, ये जान के बहुत इत्मीनान हुआ, खुशी हुई। अल्लाह ताला आपको सेहत सलामती इसी तरह से रखे। तो मैं गजल सुना सकती हूँ? गजल क्या मतलब, आप कोई शेर पढ़ना चाहती हैं? जी जी, आप बताएं। दो अशार पढ़ दीजिए आप। 2 अशार पढ़े? जी जी। चलिए आज मैं आपसे बात कर लेती हूँ 2 मिनट, फिर कॉल अगली दफा मिल गई। चलिए आप फरमाइए, और क्या कहना चाहती है? बस खुरम भाई को बस मैंने कहना था कि उन्होंने मुझे समझाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने दुआ की मेरे लिए, आप भी करते थे दुआएं, सब करते हैं मेरे लिए। तो मेरा कहने का मकसद ये था कि अगर अभी जो चीज बहुत कॉमन हो गई है, किसी को कुछ दे देना, पता नहीं लोगों को क्यों आसान लगता है कि हम इसको मार देंगे, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। लोग अब ये खासकर गैर नहीं अपने करने लगे हैं। जी जी, ऐसे ही है जी। तो समझें, जो मेरा बात है, मुझे नशा जो करते हैं बच्चे, समझें ये भी किसी खासियत की या शौकिया होता है जो सब। जी। तो लोग कहते हैं कि आपने सिगरेट पीने पिला देते हैं, यूनिवर्सिटी हो गई, स्कूल हो गया, तो ये भी एक नशा ही तो है, किसी को मारने का, सब कुछ हासिल करने का, मार के। बिल्कुल बजा कही आपने, ये भी नशा ही है। किसी के बारे में कोई हसद रखना, किसी के लिए कीना रखना, ये भी एक तरह से बीमारी है, ये भी नशा है। जी जी, हसद जो है ना, और सियाने कहते हैं, रुबीना साहबा सियाने कहते हैं, ये शिर्क भी है। ये अल्लाह के कामों में जो है दखल देना है, ये बिल्कुल। और जी, आप किसी को जबरदस्ती नहीं मार सकते। जी जी सही। अगर अल्लाह की तरफ से लिखी, आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे 6 दिन बाद होश आया था, डॉक्टर परेशान। तो ये हसद भी एक नशा है, क्यों कहते हैं कि हासिद अपने हसद से मरता है। सही, बिल्कुल सही। आपने उससे इतना ज्यादा हसद करने के दुश्मन हो गए। बहुत दुख हुआ जब प्रोग्राम सुन के, मैं बहुत दुखी हुई कि बच्चे जवान बच्चे जो नशा करते हैं और माँ बाप फिर क्या कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया रुबीना साहबा, और ये इत्मीनान हुआ आपकी तबीयत का सुन के। अल्लाह ताला आपको इसी तरह से सलामत रखे, सेहत के साथ। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। बहुत दुआएं कि मैं उनकी एहसान मंद हूँ। आप जितने भी रेडियो पे मुझे जानते हैं, जी जी, मुझे बहुत खुशी होती है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। रुबीना साहबा थी, बड़े तवील अरसे से बीमार थी। अब अल्लाह का शुक्र है कि वो बेहतर हैं। हमारे दोस्त फ़हीम साजिद साहब मुल्तान से रेडियो ब्रॉडकास्टर भी हैं, और मैं कहता हूँ बहुत अच्छे फनकार हैं, बहुत सारी खूबियाँ उनमें। उनके वालिद साहब की तबीयत बहुत ख़राब थी। जुमे की शब उनका मैसेज मिला था, कार्डियोलॉजी में थे वहाँ पे, और अब उन्होंने इतला दी है कि वो काफ़ी बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। तो तमाम लोग, जी मैं अक्सर सोचता हूँ कि जो लोग जिस वक्त आप नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज के बाद तसव्वुर किया कीजिए हॉस्पिटल्स का, दवाखानों का, जहाँ पे लोग तड़प रहे हैं, जिंदगी के लिए एड़ियाँ रगड़ रहे हैं, परेशान हाल है, उनके अजीज़ व करबा एक तरफ हैं, और जिस पे बीत रही है वो तो है ही अजियत में, वो तो तकलीफ में है, लेकिन उसके जो अहल खाना होते हैं वो उससे भी ज्यादा तकलीफ में होते हैं। उनके पास कोई जादू की छड़ी नहीं होती है कि जिसे हिलाएं और वो सेहतयाब हो जाए।
وہ سارے دل درد دور ہو جائے. بڑا مشکل ہوتا ہے. ایک خاتون نے میسج کیا ہے, وہ کہتی ہے میرا نام نہ بتائیے. آپ کے پروگرام میں ایک میں نے ٹریک سنا تھا, مجھے بہت اچھا لگا تھا, اور مجھے ایسا لگا تھا جیسے میرے ساتھ کی یہ کہانی ہے. کہتے ہیں کئی برس پہلے میرے شوہر کے انتقال ہو چکا ہے, اور بڑی محبت فرماتے تھے میرے ساتھ, میرا بہت خیال رکھتے تھے, ہمارے 2 بچے بھی ہیں. لیکن پھر اللہ کی مرضی, اللہ کی رضا, وہ چلے گئے. لیکن مجھے ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ اپنا بناؤ سنگایا کرتی رہا کرو, اپنی آنکھوں میں کاجل ضرور لگایا کرو, میں ہوں یا نہ ہوں اپنے بال ضرور سنوارا کرو, اپنے آپ کو اچھی حالت میں رکھنا ہے, اور کسی کو یہ محسوس نہ ہو کہ اگر میں نہیں ہوں تو تم کسی صدمے میں ہو, تم زندگی کو بھول بیٹھی ہو. کاجل لگائے رہنا, کاجل لگائے رہنا, یہ غم سجائے رہنا, اپنی سہیلیوں میں, بچپن کی بیلیوں میں, اسے بے وفا نہ کہنا. کاجل لگائے رہنا, کاجل لگائے رہنا, یہ غم سجائے رہنا, بچپن کی بیلیوں میں, اپنی سہیلیوں میں, اسے بے وفا نہ کہنا. کاجل لگائے رہنا. جس در سے تم چلی ہو, یہ در وہ در نہیں ہے. جس گھر کو تم چلی ہو, وہ گھر یہ گھر نہیں ہے. جس در سے تم چلی ہو, یہ در وہ در نہیں ہے. جس گھر کو تم چلی ہو, وہ گھر یہ گھر نہیں ہے. بلکہ جھکائے رکھنا, آنکھیں چھپائے رکھنا, میکے کی بیلیوں میں, اپنی سہیلیوں میں, اسے بے وفا نہ کہنا. کاجل لگائے رہنا, Hot 105. یہ غم سجائے رہنا. پگ پگ ہے یاد اس کی, یہ غم بھی یہ نمی بھی, پل پل ہے یاد اس کی, یہ دل یہ زندگی بھی. پگ پگ ہے یاد اس کی, یہ غم بھی یہ نمی بھی, پل پل ہے یاد اس کی, یہ دل یہ زندگی بھی. اس کو تلاش کرنا اپنی ہتھیلیوں میں, روتی سہیلیوں میں, بچپن کی بیلیوں میں, اسے بے وفا نہ کہنا. کاجل لگائے رہنا, یہ غم سجائے رہنا. کاجل لگائے رہنا, یہ غم سجائے رہنا, اپنی سہیلیوں میں,
बचपन की बेलियों में उसे बेवफा न कहना। You are listening to Hot FM 105 Radio Network. ख़वातीन हज़रात से प्रोग्राम का वक्त बहुत कम रह गया है और जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है आपकी तवज्जो जो है वो ज़्यादा होती जाती है मेरे शो की तरफ और मुझे बहुत दुख होता है कि प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है और आप चाहते हैं मुझसे बात करना भी और अपने मैसेजेस भी भेजना। एक और मैसेज आया है, ये भी जो आप आवाज़ सुन रहे थे सलामत अली और रेहाना जास्मीन की थी। रेहाना जास्मीन पहले इनकी अहलिया हुआ करती थी। कभी कभी बड़ी तकलीफ होती है लोगों के रिश्तों की बातें सुन के और बहुत दुख होता है। किसी की खुशी किसी की मसरत गायब हो जाए, बर्बाद हो जाए किसी का रिश्ता तो तकलीफ होती है। क्यों नहीं लोग आपस में रह पाते हैं एक दूसरे के साथ इत्तेफाक से, मोहब्बत से, प्यार से। एनीवे ख़वातीन के साथ आपसे एक और कॉलर से बात करते हैं और इससे पहले एक ब्रेक है छोटा सा। We will be right back after this short commercial break. मामा, मेरी फ्रेंड ने कहा कि प्याज बालों में लगाने से बाल घने और मजबूत होते हैं। लगाऊंगी तो स्मेल आएगी और नहीं लगाऊंगी तो बाल अच्छे कैसे होंगे? अगर प्याज में स्मेल ना आए तो इम्पॉसिबल। पॉसिबल। लाइफ बॉय नेचुरली स्ट्रॉन्ग शैम्पू से। इसमें है प्याज और एलोवेरा जो दे 5 गुना तक मजबूत बाल, जड़ों से सिरों तक, बगैर किसी स्मेल के। लाइफ बॉय शैम्पू, प्याज की ताकत लिए। और जनाब बुखारी सईदा का मैसेज है और वो मिसेज आसिफ की सलामती कहती हैं कि मिसेज आसिफ की सलामती हम तक पहुंची है। हमारा प्यार खलूस आप तक पहुंचे, आप शायद आबाद रहें। डॉक्टर साहब और मिसेज इकबाल के लिए मुंतज़िर हैं, लेकिन हो सकता है वो कॉल कर रहे हों, कोशिश कर रहे हों, लेकिन कॉल न मिलती हो। कभी कभी ऐसा होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। औरंगजेब जी, औरंगजेब साहब कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। फरमाइए सर। मजा आ गया। लुत्फ आ गया जी, जो आपने 2 कलाम सुनाए ना, गजलें पहली दफा सुनी है। अच्छा। तो पिछले संडे की जो 2 घंटे वीरान गुजरे थे वो पूरे हो गए। पिछले क्यों वीरान हुए? पिछले इतवार शायद आप नहीं आए ना? नहीं, पिछले इतवार तो हमने आपकी फरमाइश भी पूरी की। सब टीना सानी की गजल सुनाई आपको, भूल गए आप? सॉरी। हाँ, शुक्रिया बिल्कुल। हाँ, बहुत ऐसे न भूल जाइएगा हमें आप कभी, बिल्कुल ही सवाल ही नहीं पैदा होता। अच्छा जी, रख दे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जी। सर क्या फरमाएंगे? हाँ, उससे पहले जो आपने खबरों से पहले जो सुनाई थी, तेरे प्यार में रस्सा होके जाए का, जी, तो उसमें वो शायर ने जो कहा है, उसने अपनी महबूबा से नहीं कहा कि कल मातम बेकीमत होगा, आज इसकी तौकीर करो। जी सही। ये उसने इंसानों से कहा है कि अब जो अगर आप दफा नहीं करेंगे मुल्क से, अपने इदारे से, अपने कारोबार से, तो फिर आप कैसे आपको खुशियाँ मिलेंगी? आपके बच्चे तो भटकेंगे, दूर जाएंगे। जी बिल्कुल। तो जो लोग इस चीज को इसका ख्याल रखते हैं, माँ बाप, उनके बच्चे इंशाल्लाह बिल्कुल राह रास्त पे रहते हैं। सही। तो जो लोग ध्यान नहीं रखते अपनी आयशों में, मतलब न मुल्क का ध्यान, न इदारों का ध्यान, न कारोबार का ध्यान, बेईमानी, रिश्वत और क्या से क्या, तो फिर उनके लिए कहा गया कि कल फिर मातम तो करना पड़ता है, चाहे बच्चों की सूरत में करें, चाहे आखिरी उम्र में करें। ठीक है, सही तो सही। अगर आज तौकीर करेंगे तो कल सब कुछ अच्छा हो जाएगा। जी बिल्कुल सही बजा कहा आपने, बहुत अच्छी तशरीह कर दी आपने। और साहब बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। थैंक यू। सबको सलाम, अल्लाह हाफिज। सबीर हमें कराची में सुनते हैं और कहते हैं कि लिसनिंग योर शो। थैंक यू वेरी मच जी। कुछ और बात भी कहा करें सबीर साहब। एनीवे ख़वातीन के साथ एक और मैसेज है और मैं अपने प्रोग्राम में कुछ आपको बिल्कुल अनमोल किस्म की चीजें सुनाता रहता हूँ। तो
وہ بہن ہے صاحب اکلوتے بھائی کی، اور کہتے ہیں آپ نے بہت پہلے ایک آواز سنائی تھی جسے سن کے ہم بہت دکھی ہوئے تھے، بہت آنسو بہے تھے. میں بھی ایک بہن ہوں ایک بھائی کی، وہ بھائی جو ہمیں چھوڑ کے چلا گیا اس سنس میں کہتی ہیں کہ وہ بیرون ملک چلے گئے ہیں اور کبھی کوئی اپنی خرید کی اطلاع نہیں دی ہے. کئی برس ہو گئے ہیں اور ہم انتظار میں رہتے ہیں. ان کا کوئی رابطہ بھی نہیں، ہمارے پاس نمبر بھی نہیں ہے. وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ باہر آباد ہیں. ہمیں نہ جانے کیوں ان کا انتظار رہتا ہے. محبت سے، پیار سے، عقیدت سے بھائی کو، وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اسے ویرا کہتی ہیں بہنیں. اور بہنوں کا مان ہوتا ہے بھائی. وہ کچھ نہ دے، اسے صرف مل لے، اسے محبت سے دیکھ لے. کہ ماں باپ کی نشانی ہوتے ہیں بہن بھائی ایک دوسرے کے لیے. بھائیوں کو چاہیے کہ بہنوں کی قدر کریں، کیونکہ بہنوں کا میکا ہوتا ہے بھائی ماں باپ کے بعد. اور ماں باپ کے بعد بھائی کے لیے بہنیں جو ہیں وہ ماں باپ کی طرح ہوتی ہیں. انہی سے سچا پیار ملتا ہے، سچا خلوص ملتا ہے، بے غرض، بے لوس. میرے پاس مجھے لے جا، میرے ماں باپ کے دیس مجھے لے جا. پریشانی دور ہو جاتی ہے میرے ویر، میرے بھائی، میرے پیارے. ہر بیماری دور ہو جاتی ہے تو میری شفا ہے. تو آتا ہے تو میں چی اٹھتی ہوں. میرے گھر تیرے لیے میرے پاس بہت کچھ ہے، کوئی کمی نہیں ہے. تو اپنے دوستوں کو، اپنے یاروں کو لے آ، میں تمہیں کھانا کھلاؤں گی، جی بھر کے کھانا. میرے گھر میں کمی ہے تو صرف تیرے پیار کی کمی ہے، تیری شفقت کی کمی ہے.
तुझे देखना चाहती हूँ। सैया चौधरी की आवाज आपने सुनी है। और अब चूंकि प्रोग्राम का वक्त भी खत्म होने को है, अगर कोई दोस्त हमारे साथ हैं इस वक्त, आखिरी कॉल तो हम उनसे बात कर सकते हैं, अदरवाइज फिर नेक्स्ट संडे आपसे मुलाकात होगी। किस्सा मुख्तसर के हमें बेलौस मोहब्बत यही हमें जिंदगी देती है साहब। ये चापलूसी, ये खुशामद, ये कीना, ये हसद, ये नफरत, इस आग में अपने आप को ना जलाएं। आखिरी कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम ज़फर भाई, मिसेस इकबाल बात कर रही हूँ। जी मिसेस इकबाल। आज तो आपने सुना दिया, दोनों भाई मेरे दुनिया से चले गए, ये सौंग लगा। जी जी अल्लाह ताला आपको अजीज़े सलामत रहे। शुरू से आप आए, जैसे मैं सुन रही हूँ, कॉल मिला रही, मेरी कॉल ही मिल रही थी भैया। चले कोई बात नहीं, अब कॉल मिल गई, खुशनसीबी हमारी कि आपसे बात भी हो गई। चले कोई नहीं, सबके लिए दुआएं है भैया। और परवीना सबके लिए इतनी मोहब्बत से जब वो बात कर रही थी, उनके लहजे में जो कपकपाहट थी, जिस तरह से वो सबको याद कर रही थी, खुदा उनको सलामत रखे। आमीन आमीन। और बुखारी सैयद को, डॉक्टर साहब को, ये सब हमारे अपने प्यारे हैं भाई। जी जी बेशक बेशक। बस ये एक आपका प्लेटफॉर्म है भैया, जिससे हम आकर के अपने दिल का हाल कह लेते हैं। जी जी बिल्कुल। सब कुछ याद आ गया, इसलिए कि मैं तो मुजफ्फर भाई पैरालाइज हो गई, उसमें तो उनकी चल भी नहीं सकती। अल्लाह ताला आपको चले गए दुनिया से। अल्लाह आपको सेहत दे। अंदाज से आप बात कर रहे हैं मुजफ्फर भैया, ये बिल्कुल कैसे बहनों की दिली जज्बात है, ये सब बहनों का प्यार है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा। अल्लाह आपको सलामत रखे और ये शो इसी तरह जारी रहे, अल्लाह आपको कभी कुछ न करे भाई। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया मिसेस इकबाल, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। मिसेस इकबाल थी, कुछ आज़ुर्दा हो गई, कुछ अपनी उनकी सेहत की वजह से, और फिर ये आवाज़ सुन के मैं आपको यही आवाज़ सुनाते हुए रुखसत होता हूँ। आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हमेशा कहता हूँ, मुझ में इतनी समझ तो नहीं है, लेकिन जो मैंने अपने बुजुर्गों से, अपने असातिज़ा से सीखा है, तो अपने मुताले से, अपने ऑब्जर्वेशन से सीखा है, वो यही है कि इंसान जो है वो बस दूसरों के लिए ज्यादा तजस्सुस न रखे, दूसरे के बारे में जानने की बजाय अपने आप को जानने की कोशिश करे तो ज्यादा अच्छा है। सैयद चौधरी की आवाज, ये पुरसोज आवाज सुनते हुए और मैं आपको सुनाते हुए इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो, एक अच्छा इंसान, एक अच्छा शहरी होने की हिदायत हमें मिले। इंशाअल्लाह जुमे की शब आपसे मुलाकात होगी गाने जाने में। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर, अलविदा।